قدر کا نہیں ہے پتا. ہم بھول چکے ہیں کہ جس مقام پہ ہم ہیں یہی مقام ہمارے والدین کا بھی تھا. جب ہم ہوتے تھے تو ہمارے والدین بے چین ہو جاتے تھے. آج ہمارے والدین رو رہے ہیں. اس بغیر اپنی بیوی کی تو خبر ہے لیکن اس کو اپنے والدین کی خبر نہیں ہے. ایک وہ مقام یاد کرو جب ایک پوری ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا ذرا یہ بتا یہ کیا چیز بیٹھی ہے. بیٹے نے جواب دیا ماں یہ کبا بیٹھا ہے. ماں یہ کبا بیٹھا ہے. دوبارہ پوچھا ماں یہ کبا بیٹھا ہے. تیسری مرتبہ ماں نے پوچھا ماں بتا دیا کہ میرے لیے یہ کبا بیٹھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا. ماں اٹھتی ہے صندوق کھولتی ہے یا پھر ایک کاغذ ہوگا کتاب لاتی ہے. کاغذ کے اوپر سب سے سستا لکھا ہوا ہے یہ کبا ہے یہ کبا ہے یہ کبا ہے. ماں نے جواب دیا بیٹا آج تیسری مرتبہ مجھ سے پوچھا تیرا دل تنگ ہو گیا. تم نے سچے مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا میرے چہرے کے اوپر کوئی بال نہیں آیا. سچے مرتبہ پیار سے میں نے تجھے بتایا کہ بیٹا یہ کبا ہے میرے بیٹے یہ کبا ہے میرے چاند یہ کبا ہے. آج باتیں ہمیں والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی باتیں ہمیں پوری کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا بات جس کے اوپر جنت حرام ہے علامات والدین والدین سے نافرمانی. اور تیسرا ہوتا جو میں بازار کی بات کر رہا الدیوث الذی یقر فی الخوف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بے حیا بغیر شخص کی جنت نہیں جاتا. آج ایمان کھاتے پڑھتے ہیں ایمان کامل نہیں ہے تو ان کے دل سے اللہ غیرت نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک گولی ماری ہے تو اس کے بدلے میں 2 گولی مارے گا وہ غیرت مند ہوگا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ماں کی گالی دی ہے ڈبل میں 30 4 گالی میں دیں گے تو ہم غیرت مند ہوں گے. کسی نے ایک تماچا مارا ہے تو اس کے بدلے میں 4 تماچے ماریں گے تو یہ غیرت ہے. اسے غیرت مت سمجھو بلکہ اس مقام کے اوپر صبر کرنے والا اور معاف کر دینے والا اللہ کو زیادہ پسند ہے. غیرت یہ ہے کہ دین کمزور ہوتا جا رہا ہے اور تو گھر میں بیٹھا ہے. تیرے دل کے اندر تمنا بھی نہیں ہو رہی کہ کاش میں دین کو سرفراز کر دوں کاش میں دین کو سرفراز کر دوں. اگر ایسا مقام بھی تو سمجھ لیتے ابھی غیرت نہیں ہے. تیرے ایمان کے اندر ابھی نقص ہے تیرے ایمان کے اندر ابھی کمی ہے. تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بادشاہ نے جب سزائیں سنائی تجھے یہ سزا دوں گا تجھے یہ سزا دوں گا. حتیٰ کہ ایک بہت بڑے طرح کے اندر اس نے ایک مسلمان کو اٹھا کے سزا دیا اور کہا عبداللہ بن حذیفہ اگر تو نے عیسائیت کو قبول نہ کیا اور اسلام کو چھوڑا نہیں محمد نبی کے کرنے کو نہیں چھوڑا تیرے ساتھ یہی حال کروں گا جس شخص کے ساتھ حال کیا ہے. آپ نے فرمایا یہی حال پتا کرتا ہے نبی کے کرنے کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے حکم دے دیا اسے اٹھاؤ اور اس کے اندر ڈال دو. جب اس کو اٹھا کر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر جا رہے تھے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ یہاں سنتے ہیں آنسو آ گئے. بادشاہ بڑا خوش ہو گیا شاید یہ ڈر کیا ہے شاید یہ کون کہاں گیا ہے. بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دو یہ اسلام کو چھوڑ دے گا یہ خوف کی وجہ سے مذہب اسلام کو چھوڑ دے گا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو کی غلط سمجھ لیا ہے میری آنکھوں سے تو آنسو اتنی آ رہے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے ایک بات یاد آئی ہے اور کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں مولا تم نے تو مجھے ایک جان دی ہے کاش کروڑی جانے دیتا مجھے دین کو یہ ایک جان ہے کاش اللہ کو جانے ہوتی تیرے دین کو قربان کر دیتا. بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دو یہ ہم سے نہیں مارنے والا. کہا اگر چاہتے ہو کہ تمام مسلمان میری بارگاہ سے آزاد ہو جائیں تو پہلے میرے سر کو غصہ دے دو. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے بادشاہ نے سر کو غصہ دے دیا کہ ہاں اپنی جان کی وجہ سے تھی یا مسلمان اس وجہ سے جان دی. اور جب آمد یہ فیصلہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بادشاہ میں پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ سنایا کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جائے اور عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو جا کر بوسہ دے اور بوسہ دینے کی ایک سزا عمر فاروق کرتا ہے. وہ ایمان سے صحابہ کرام کا ایمان
سیما جیسے لوگ آپ کہاں پیدا ہوں گے؟ حضور سید قمر اللہ شہید رحمۃ اللہ تعالی جیسے لوگ آپ کہاں پیدا ہوں گے؟ خدا کی قسم جب ہر دل کے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوگی، کسی یہودی کو جرأت نہیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو قرآن کو اوپر حملت ہے کہ ان کا کرنا جو حد ہے وہ ہمارا ایمان اور اگر کسی حالت میں بھی ہم دنیا سے رخصت ہو گئے میرے دوستوں، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید اس کے چند سال مدرسے کے اندر گزرتے ہیں، نیکی کو حکم دینا، برائی سے روکنے سے چھٹی کی ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں کیا پتا کیسا لگے؟ یاد رکھنا، میں آپ کو صحیح مطلب بتا رہا ہوں۔ ایک شخص دارالاسلام کے اندر کہ جہاں مسلمان عبادت کر سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، پریاس کر سکتے ہیں، جس پر الحمدللہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو جس مقصد کی خاطر سے لیا گیا تھا اور حاصل کیا گیا تھا، اللہ اس کے اوپر رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں ملک کے اسلام نافذ کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس مقصد کی خاطر یہ لیا گیا تھا وہ مقصد جو تھا پاکستان کا مقصد کیا بلا یہاں دین اسلام کی پرچار کر رہا تھا، اللہ رب العزت ہمیں وہی حکمران عطا فرمائے۔ تو جو شخص دارالاسلام کے اندر ہے اور اسے پتہ نہیں ہے شراب حرام ہے، یہ بہت ہی بڑی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور لوگوں کے لیے جو کبھی توجہ نہیں کرتے کہ ہم بھی ذرا جو کہ نقصان ہے حلال حرام میں وہ بھی چیز ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شراب حرام ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے قیامت کے دن سے سزا ہے، حالانکہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ ایک بندے کو نہیں پتا تھا کہ شراب حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب میرا اسلام ہے ہر طرف جب دین کی تعلیم جاری ہے تو مشہور تو اسی کا ہے کہ اس میں جہاں تک مسلم اسلام سے آزاد ہے۔ جب یہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانتا تھا تو اس کے اوپر جو ثقافت ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ عبادت کون سی بات ہے، کس سے مجھے بچنا ہے اور کس کی مجھے پہلی کرنی ہے، تو لہٰذا یہ شراب یہ حالت ہے یعنی نہ جانا یہ مہان قابل قبول ہے جو دارالاسلام ہے اور یہ پاکستان میں ہے۔ یہاں آپ سب کے اوپر ضروری ہے جو حلال و حرام کے مسائل ہیں، جو شکریہ کلمات ہیں جو عموماً بولے جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے، ان تمام کی طرف آتی ہے جو ضروری ہے۔ آپ ضرور حلال و حرام کو سمجھیں، شکریہ کلمات کو سمجھیں کہ کہیں وہ ہماری زبان سے نکل نہ جائے، جو پتہ ہو تو فضل مدد ہر شخص کے اوپر ضروری ہے وہ نیکی کو حکم دے اور برائی کو انشاءاللہ آنے والے شروع کے اندر میں خصوصی کافی کو بہت اسی کو کروں گا کہ نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا کس کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف داڑھی رکھانے والوں کی ذمہ داری ہے یا ہر جو کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کو امتی کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر، آپ کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے مجھے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، حضرت سید قمر اللہ علیہ اسی حوالے سے کوئی ذہن ہے اور کسی کا تو وہ ویسے نوکری صحیح آج کے کسی حوالے سے نہیں ہو، آپ کریں یہ تو سرائے خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے، لیکن اللہ اپنا حق کو معاف کر سکتا ہے، بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ یہ یاد رکھیں۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے اپنی مہربانی سے، بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ خود نہیں معاف کرے گا۔ تو جس حوالے سے بھی اس طرح سے ہو، آپ ان کے والدین سے، ان کے خیالات سے اور ان کے مسائل میں آپ رابطہ کریں اور زیادہ سے زیادہ
نے عرض کیا تھا کہ امام اگر وفات پا جائے تو یہ بھی کہ آپ کی ایک سزا ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کے دوسرا جو نیا امام ہے وہ یاد کو بھی بھول جائے، کچھ اور بھی تقاضے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہو چکے کہ خالی معاف کریں اور حضرت سے دور کو جو ہے وہ کریں، اس سے جو ہے وہ تعلق روحانیت کا برقرار رہے گا اور اللہ